امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے کہ جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا، لیکن آج کے اس پرفتن ماحول میں لوگوں کی سوچ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی فکر بدلتی جا رہی ہے۔ یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، علم، عمل سب اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن ساری چیزیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسم عطا کیا ہے، تو جسم میں آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، انسان کا پورا وجود ہے، لیکن اس وجود سے انسان چلتا پھرتا بولتا کھاتا پیتا سوتا اٹھتا، کیا وجہ ہے کہ انسان چلتا ہے، بولتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سارے افعال کرتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان چلنے کے قابل نہیں رہتا، انسان بولنے کے قابل نہیں رہتا، انسان دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، حالانکہ اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں وہ پکڑ نہیں سکتا، اس کے پیر بھی ہوتے ہیں وہ چل نہیں سکتا، اس کا جسم ہوتا ہے حرکت نہیں کر سکتا، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتا، اس کی زبان ہوتی ہے کلام نہیں کر سکتا۔ اس بندے کو لوگ جنازے میں ڈال کر کفن لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، کوئی دانشور آخر ان جنازہ لے جانے والوں سے پوچھے تو صحیح کہ تم اسے دفن کرنے کیوں لے جا رہے ہو، آخر کون سی چیز ہے جو اس کے پاس موجود نہیں؟ کل تک تو تم اسے منبر و محراب کی زینت بناتے تھے، شادی بیاہ کے اندر اسے عزت کی کرسی پر بٹھاتے تھے، آج اس کے لیے عزت کی کرسی کیوں نہیں؟ آج اس کے لیے گھروں کا بستر کیوں نہیں؟ آج اس کے لیے محفلیں کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ لوگ کہیں گے یہ مر چکا ہے، اس لیے اب اس کا ٹھکانہ کرسی نہیں ہے، اسٹیج نہیں ہے، شادی بیاہ کی محفلیں نہیں ہیں، اب یہ رونق بزم نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ اب اسے دفن کرنے کیوں لے جا رہے ہو؟ تو لوگ کہیں گے انتقال ہو گیا۔ ان لوگوں کا دامن پکڑ کر کے آپ پوچھیں، ناک تو موجود ہے پھر انتقال کیسے ہوا؟ آنکھ تو موجود ہے پھر انتقال کیسے ہوا؟ زبان تو موجود ہے پھر انتقال کیسے ہوا؟ ہاتھ تو موجود ہے پھر انتقال کیسے ہوا؟ پیر تو موجود ہے پھر انتقال کیسے ہوا؟ سر کے بال تو موجود ہے پھر انتقال کیسے ہوا؟ داڑھی کے بال تو موجود ہے پھر انتقال کیسے ہوا؟ آخر کوئی چیز میں کمی نہیں ہے، آنکھ تھی آنکھ ہے، ہاتھ تھے ہاتھ ہے، ناک تھی ناک ہے، کان تھے کان ہے، زبان تھی زبان ہے، پیر تھے پیر ہے، سب تو موجود ہے، پھر تم اسے مردہ کیوں کہہ رہے ہو اور قبر میں دفن کرنے کیوں لے جا رہے ہو؟ تو
لوگ کہیں گے اس کے پاس سب کچھ تو ہے لیکن جو نظر نہیں آتی تھی وہ روح آج اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا ٹھکانہ اب کرسی نہیں ہے، اب یہ محفلوں کی زینت نہیں ہے، اب یہ زینت محفل نہیں ہے، بلکہ قبر کی کالی کوٹری اس کا ٹھکانہ ہے۔ آخر وہ روح پوری زندگی نظر نہ آئی، لیکن وہ نظر نہ آنے والی روح جس دن نکل گئی اس دن اس خاکی جسم کی حیثیت کیا رہی؟ اسے تو لوگ جنازے میں رکھ کر گورے غریباں کی طرف لے کر کے چلے، شہر خاموشہ کی طرف لے کر کے چلے اور اسے مٹی میں لے جا کر کے سلا دیا۔ لوگوں نے قابل قدر نہ جانا، لوگوں نے لائق اہمیت نہ جانا، کرسی پر جسے بٹھاتے تھے آج اسے قبر میں مٹی پہ سلا دیا۔ اللہ اکبر، یہی انسان تو تھا جو کبھی مٹی پر بیٹھنا چاہتا تھا تو لوگ اس کے نیچے اپنی چادریں بچھا دیا کرتے تھے، لیکن آج اس کے پاس ہزاروں چادریں بھی اگر ہو ایک چادر بھی اس کے نیچے نہ بچھائی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخر روح اتنی اہم ہوتی ہے کہ انسان روح سے ہی دیکھتا ہے، روح سے ہی بولتا ہے، روح سے ہی سنتا ہے، روح سے ہی پکڑتا ہے، روح سے ہی چلتا ہے، لیکن نادان انسان کو خبر نہ تھی کہ جو روح نظر نہیں آ رہی ہے وہی روح تو سب کچھ ہے، لیکن انسان نے اس خاکی جسم کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا۔ آج پتا چلا روح کے چلے جانے کے بعد، روح کے روٹھ جانے کے بعد، روح کے قفس سے انسری سے پرواز کر جانے کے بعد کہ یہ روح کتنا قیمتی سرمایہ تھی، اگر یہ نہ ہو تو آنکھیں ہو کر بھی دیکھ نہیں سکتا، کان ہو کر بھی سن نہیں سکتا، زبان ہو کر بھی بول نہیں سکتا، ہاتھ ہو کر بھی پکڑ نہیں سکتا، پیر ہو کر بھی چل نہیں سکتا۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل جیسے جسم انسانی کے اندر روح بڑی قیمتی ہے، اس کے بغیر نہ کان کام آتے ہیں، نہ آنکھ کام آتی ہے، نہ زبان کام آتی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اللہ اکبر، اس کے دو اجزاء ہیں، ایک اسلام ہے ایک ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان کا مرکب جو ہے انسان کامیاب ہوتا ہے جب اسلام اور ایمان جو ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے، انسان کامرانی کی طرف جاتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، اسلام یہ ہے انسان تلاوت قرآن کرے، اسلام یہ ہے انسان جو ہے روزہ رکھے، اسلام یہ ہے انسان صدقہ دے، اسلام یہ ہے انسان پرہیزگاری کرے، اسلام یہ ہے انسان زبان سے کلمہ پڑھے، لیکن اس کی روح ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور اسی روح کو جان ایمان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جب تک کہ اعمال کے اندر عشق مصطفیٰ رہے گا، روح رہے گی، زکات انسان موجود نہ ہو، ایمان کا ایمان موجود نہ ہو، وہ لاکھ روزہ رکھے، اس کا روزہ فاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا روزہ اسے جنتی نہیں بنا سکتا، اس کی نماز اس کے لیے ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی، اس کی زکات اللہ اکبر مال کا ایک راج تو ہو سکتا ہے لیکن جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی، اس کا صدقہ جیب خرچ کا طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ پتا چلا جیسے کان روح کے بغیر سن نہیں سکتا ویسے نماز روح محمدی کے بغیر کام نہیں آ سکتی، اسی کو لیکن وہ نظر نہیں آتا ہے اور اسے ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کا ایمان کہتے ہیں، اسے جان ایمان کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قلندر لاہوری مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں فیصلہ کے دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام تو لہبیس، دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے، جو ان کے قریب ہو گیا وہ دیندار ہو گیا اور جو مصطفیٰ سے دور ہو گیا وہ ابو لہب سے قریب ہو گیا۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہو ہر دور کی ضرورت مصطفیٰ پیارے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، عشق مصطفیٰ ہر دور کی ضرورت ہے۔ یہی عشق مصطفیٰ ہے جو ابو قحافہ کے بیٹے کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بناتا ہے، یہی عشق مصطفیٰ ہے جو بکریاں چرانے والے عمر ابن خطاب کو اگر میسر
ہیں کیا تمہیں نہیں پتا سیدنا فاروق اعظم نے خود کہا ایک وقت تو وہ بھی تھا کہ میں اوکاس کے میلے میں بکریاں چراتا تھا، ایک دور یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے خلافت کی کرسی عطا فرمائی ہے۔ اگر بلال جیسے غلام کو جن کا رنگ پکا ہو عشق مصطفیٰ مل جائے، وہ بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں، صہیب رومی کو عشق مصطفیٰ مل جائے، اللہ اکبر، وہ امام مومنوں کے بندے نظر آتے ہیں۔ اگر سلمان فارسی کو عشق مصطفیٰ مل جائے تو سلمان اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج وقت کی ضرورت ہے، ہر دور کی ضرورت ہے محبت رسول، عشق رسول۔ آج لوگ نماز کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن محبت رسول کی بات کیوں نہیں کرتے، عشق رسول کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میرے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دے کہ اگر لوگوں تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قوم مسلم کا حال کتنا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی پوزیشن کس قدر گرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کل کا مسلمان ایک تاجدار کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارتا تھا، کل کا مسلمان ایک شہنشاہ کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارتا تھا، کل کا مسلمان جس علاقے میں پہنچ جاتا تھا لوگ اس کے راہوں میں اپنی پلکیں بچھا دیتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے؟ مسلمان گھر کے اندر آج ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، محلے کے اندر کاٹا اور مارا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا نماز ختم ہو گئی؟ نماز موجود ہے، روح نماز نہ رہی، اذان موجود ہے، روح اذان نہ رہی، زکوٰۃ موجود ہے، روح زکوٰۃ نہ رہی، سجدہ موجود ہے، روح سجدہ نہ رہی، رکوع موجود ہے، روح رکوع موجود نہ رہی۔ مفکر ملت قلندر لاہوری اسی کو تو روتے ہیں، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جرمنی تک جانے والا ڈاکٹر اقبال قوموں کا مطالعہ کرنے کے بعد قوم کے سامنے نتیجہ پیش کرتا ہے، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دنیا جانتی ہے جب تک مسلمان محبت رسول سے سرشار رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے کچل نہیں سکتی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے مفکرین اور دانشور کہتے ہیں مولانا بات یہ ہے مسلمان غریب ہو گیا اس لیے رسوا ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سادات کرام اور علماء کی موجودگی میں آج کون سا مسلمان ایسا ہے کہ مرے تو اس کو کفن میسر نہیں آتا؟ آج ہر مسلمان کفن پہن کر دنیا سے جاتا ہے، لیکن آؤ اب میں ان بظاہر ان غریبوں کا ذکر کروں جن کی موت کے بعد ان کو کفن تک میسر نہ تھا لیکن ان کی عظمتوں کے ڈنکے عرش تک بج رہے تھے۔ آج کہ میں تمہیں بتاؤں اللہ اکبر، آج تم کہتے ہو مسلمان غریب ہو گیا، مسلمان کے گھر میں تجوریاں بھر کر کے کپڑے موجود ہیں، تم کہتے ہو غریب ہو گیا۔ ہاں غریب ہوا، جیب سے نہیں، وہ دل کا غریب ہو گیا، اس کا سرمایہ لٹ گیا ہے، اس کا سرمایہ لوٹنے والا کوئی ڈاکو نہیں ہے، کوئی چور نہیں ہے، اس کا سرمایہ لوٹنے والا وقت کا ملا اور مولوی ہے، انگریز کا ایجنٹ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہاں یہ وہی سرمایہ ہے جس سرمایہ کے بغیر انسان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ میرے جملوں پہ غور کریں، یہ وہی سرمایہ ہے جس کے بغیر انسان کو انسان کہنا یہ انسانیت کی توہین ہے۔ انسان وہی ہے جو سرمایہ رسالت رکھتا ہے، مصطفیٰ کریم کا عشق رکھتا ہے۔ اللہ
اکبر آپ کو بتاؤں دو غریبوں کی لاشیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یاد رکھیں تاریخ کے اندر ایسے دو غریب بھی ملتے ہیں بظاہر کی قید لگانا ضروری ہے اس لیے کہ میں انہیں غریب نہیں مانتا. اسے کیسے غریب مانوں جس کی شہادت پر احد روتا ہے؟ اسے غریب کیسے کہہ دوں جس کی شہادت پر نبیوں کا امام روتا ہے؟ اسے غریب کیسے کہہ دوں جس کی شہادت پر فرشتوں کی چیخیں نکلتی ہے؟ اسے غریب کیسے کہہ دوں جس کی شہادت پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جنازے میں شرکت کے لیے؟ لیکن آؤ تاریخ نے اسے غریب کا نام دیا ہے. اسی غریب کو سید الشہداء ام مصطفیٰ حضرت امیر حمزہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور اس دوسرے غریب کو مصعب ابن عمیر کے نام سے جانتی ہے. اللہ اکبر. میرے رسول کے سگے چچا سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت ہوئی ہے. ایک عورت نے ان کے کان کو کاٹا ہے، ان کی ناک کو کاٹا ہے، ان کی زبان کو کاٹا ہے، ان کے ہونٹ کو کاٹا ہے، ان کی انگلیوں کو کاٹا ہے، حتیٰ کہ ان ساری چیزوں کو ایک سوئی کے ناکے سے ہار میں پرو کر جو ہے وہ رسی میں پرو کر اپنے گلے کا ہار بنایا ہے. اور اسی پر اس عورت کی جو ہے وہ آتش غضب اور غیظ ٹھنڈی نہ ہوئی تو اس عورت نے میرے نبی کے چچا امیر حمزہ کا سینہ چیرا ہے اور کلیجہ نکال کر کے چباتی ہے. لیکن حمزہ کا ایمان والا کلیجہ اسے اتنا کڑوا لگتا ہے کہ وہ عورت چبا کر کے نگل نہیں پاتی. لوگ کہتے ہیں ہندا کیوں نگل نہ سکی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت ہندا کے قلب میں نفرت رسول تھی، اور جس کلیجے میں نبی کی نفرت ہو اس کلیجے میں جس کلیجے میں نبی کا عشق ہو وہ کلیجہ نفرت والے کلیجے میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ عورت نگل نہ سکی تھی، اگلتی جاتی تھی لیکن چباتی جاتی تھی. اللہ اکبر. اور دوسرا غریب جسے دنیا مصعب ابن عمیر کہتی ہے، اے میری قوم کے جوانوں، میں تھوڑی دیر کے لیے مصعب کا تعارف پیش کر دوں. مصعب کسے کہتے ہیں؟ مصعب ابن عمیر مکے کی ایک مالدار خاتون کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. میں اپنی قوم کو بتاؤں تو صحیح عشق مصطفیٰ ہے کیا؟ اگر صرف نعروں کا نام عشق رسول ہے تو جا کر کے کریکشن کر لینا. اگر صرف باتوں کا نام عشق رسول ہے میں اس سے متفق ہونے کے لیے تیار نہیں. میں ان مقرروں میں شامل نہیں ہوں کہ جو تمہاری پسند کی بات کریں. پہلی بات تو میں خطیب اور مقرر ہوں ہی نہیں، لیکن میں جس وقت آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوں جو آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں یہ آپ نہیں بٹھاتے، میرا بغداد کا دولہا بٹھاتا ہے. میں تمہاری پسند کی بات نہیں کر سکتا اور میں زہر کو حلوہ نہیں کہہ سکتا. میری قوم کے جوانوں، داڑھی منڈانے کے بعد اگر نعتیں سن کر عشق رسول کا نعرہ لگانا یہی محبت رسول ہے، میں اس پر قطعاً اتفاق نہیں کرتا. اس لیے کہ نعتیں سننا علامت عشق رسول ہے، سراپا عشق رسول نہیں ہے. نعرہ لگانا عشق رسول کی نشانی ہے، یہ سراپا عشق رسول نہیں ہے. اللہ اکبر. عشق مصطفیٰ اتنا سستا نہیں کہ داڑھی منڈا کر کے انگریزوں کی طرح صورت بنانے والوں کو عشق مصطفیٰ مل جائے. عشق رسول اتنا سستا نہیں شراب کی بوتلوں کو حلق کے نیچے اتار کر بیویوں پہ ظلم کرنے والوں کو عشق رسول مل جائے. یہ وہ امانت ہے جس کو قطرہ مل جاتا ہے وہ وقت کا امام بن جاتا ہے، وہ وقت کا تاجدار بن جاتا ہے، وہ وقت کا شہنشاہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. مصعب کون ہے؟ مصعب وہ ہے جو مکے کی مالدار ماں کا بیٹا ہے. ماں نے کہا بیٹے مکے میں کسی کا لباس اتنا قیمتی نہیں ہونا چاہیے جتنا میرے بیٹے کا لباس قیمتی ہونا چاہیے. مکے میں سب سے قیمتی لباس پہننے والا مصعب ابن عمیر ہے. مکے میں سب سے قیمتی خوشبو لگانے والا مصعب ابن عمیر ہے.
मुसअब इब्न उमैर उस बागैरत माँ का बेटा है बज़ाहिर कि जिसने बेटे को वो खुशबू मैसर की है कि जब मुसअब मक्के की गली से गुजरते हैं तो मक्के की औरतें कहती हैं शायद मुसअब इब्न उमैर गुजर रहा है, तभी गलियां महक रही है। इतनी कीमती खुशबू मक्के में उसके सिवा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन मुसअब की खुशनसीबी, उस खूबसूरत शहजादे ने मेरे रसूल की सूरत देखी और कहा कि आप जैसा किसी को नहीं देखा, आप जैसा किसी को नहीं देखा। मेरी जान देखे तो बहुत है, तुझसा नहीं देखा। हस्सान कहते हैं वह अहसन मिन कलम व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। इस अरबी को उर्दू में कहूँ तो यूं कह सकता हूँ वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। उसको फारसी में कहूँ तो जनाब खुसरू के अंदाज में यूं कह सकता हूँ परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफत दिल बूद शब जाए के मन बूदम। और अगर उसको 4 ज़बानों में जमा करूं तो बरेली के ताजदार के अंदाज में यूं कर सकता हूं लम याती नज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे है तुझको शहे तो सरा जाना। अल्लाह अकबर। वो सरापा हुस्न देखा, हाँ वही सरापा दिखना है जिसने मुझे देखा उसने जलवे यार को देख लिया। हाँ हाँ वही सरापा हुस्न है जिसे सिदरा पर खड़े हुए जिब्रील भी हसरतों हैरत के साथ तकता है। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। हाँ हाँ कायनात को बनाने वाला परवरदिगार जिसे लामका से तकता हो। अल्लाह अकबर। वो मका और लामका का मोहताज नहीं है, लेकिन लामका उसकी इज्जत और अजमत और बुजुर्गी के इजहार के लिए कह रहा हूँ। वो जिसे तकता हो बार बार तकता हो। और दलील ये है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। तेरे तकने को यूं तका करते हैं और तेरे तकने पर यूं भी कहा करते हैं कि अल्लाह अकबर। ज़माना उनके कदमों में अपनी जान की नजरें पेश करता है। हुस्न यूसुफ को तकने वाली औरतें उंगलियां काटती है। प्यारे तुझे तकने वाले मर्द उंगलियां नहीं सर तेरी बारगाह में लेकर के आते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना सर कटाते हैं। तेरे नाम पे मर्दाने अरब। पहले लोग कहते थे गुजरात में शेर कहने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ अहले गुजरात अगर उर्दू को समझ न सके लेकिन जज्बैश के रसूल तो अजनबी नहीं होता, उसे तो सभी समझते हैं। अहले सुन्नत का इमाम कितनी नजाकत नुदरत और निफासत से कहता है उसने यूसुफ पे कटी काटी नहीं कटी। इसलिए कि एक होता है काटना और एक होता है कटना। नहीं चाहती थी काटना फिर भी कट गई। वो हुस्न यूसुफ है ना चाहकर कट जाती है, काटना फल जाती है और उंगलियां गलती से कट जाती है। ओ प्यारे तेरे हुस्न को मैं नाम का दूं कि तेरे नाम पे फल नहीं, फल नहीं, आका फल नहीं और वो भी अरब की औरतें नहीं।
آتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر عرب کے مرد کٹتے نہیں ہے کٹاتے ہیں، کٹتے نہیں ہے کٹاتے ہیں، اس لیے کہ اے شاہ خوبا، اے جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب، قرآن پڑھنے والے تو بہت دیکھیں، لیکن جب مصحف لے کر میرا محبوب بیٹھتا تھا تو دیکھنے والے کہتے تھے پتہ نہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن اسے پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والے حروف پڑھتے ہیں لیکن حروف قرآن نے کبھی چہرہ مصطفیٰ پڑھا؟